بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رویداد خان پاکستان کے سب سے سینئر بیوروکریٹ ہیں۔ یہ ماشاءاللہ حیات ہیں اور ان کی عمر اس وقت 100 سال ہے۔ رویداد صاحب نے 1949 میں سول سروس جوائن کی اور پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا اہم ادارہ ہوگا جس کے یہ سربراہ نہیں رہے۔ 5 صدور اور 3 وزرائے اعظم کے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں۔ ملک میں احتساب کا عمل بھی انہوں نے شروع کیا تھا اور یہ عمل آہستہ آہستہ آگے چل کر نیب بن گیا۔ یہ 1971 میں جنرل یحییٰ خان کے دور میں سیکرٹری انفارمیشن تھے۔ ڈھاکہ میں فوج کے سرنڈر اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی خبر خان صاحب نے جاری کی تھی۔ انہوں نے 1997 میں ایک شاندار کتاب لکھی۔ یہ کتاب پاکستان کا نوحہ بھی ہے اور تاریخ بھی۔ میں نے 22 سال پہلے یہ کتاب پڑھی، لیکن آپ یقین کریں یہ آج تک میرے حافظے میں کروٹیں لے رہی ہے اور میں اس کے سحر اور دکھ دونوں سے باہر نہیں آ سکا۔ رویداد خان نے اس کتاب میں 16 دسمبر 1971 کا ذکر کرتے ہوئے لکھا، ہم نے مشرقی پاکستان کھو دیا تھا۔ میں دکھ کے عالم میں ایوان صدر پہنچا۔ صدر جنرل یحییٰ خان اور اس کے ساتھی سرنڈر کا ڈرافٹ سامنے رکھ کر بیٹھے تھے اور وہاں یہ بحث چل رہی تھی، اس ڈرافٹ کے نیچے مشرقی پاکستان کا سٹینڈرڈ ٹائم لکھا جائے گا یا مغربی پاکستان کا۔ بحث جب طویل ہو گئی تو صدر یحییٰ خان نے کہا، میں آپ لوگوں کو کہتا رہا تھا آپ مشرقی اور مغربی دونوں حصوں کا سٹینڈرڈ ٹائم ایک کر دیں۔ آپ لوگوں نے اگر میری بات مانی ہوتی تو آج کم از کم یہ مسئلہ تو نہ ہوتا۔ رویداد خان کے بقول، میں نے ان سے کہا، سر ہم نے مشرقی پاکستان کھو دیا ہے، ملک ٹوٹ گیا ہے، ہم سرنڈر کر چکے ہیں، لیکن آپ لوگ کس بحث میں مصروف ہیں؟ میری بات سن کر سب میرے اوپر پل پڑے اور غصے سے کہنے لگے، تم نے سرنڈر کا لفظ کیوں بولا؟ ہم ہارے نہیں ہیں، یہ بس ایک عارضی ارینجمنٹ ہے۔ میں دیر تک انہیں دیکھتا رہا اور پھر کام کا بہانہ کیا اور چپ چاپ وہاں سے آ گیا۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے قومیں جب زوال کا شکار ہوتی ہیں تو انہیں حقیقتوں کے پہاڑ دکھائی نہیں دیتے، یہ کنکروں میں الجھ جاتی ہیں اور یوں یہ وقت کی دلدل میں ڈوبتی چلی جاتی ہیں، اور ہم اس حقیقت کی خوفناک مثال ہیں۔ ہم ہر خوفناک واقعے کے بعد ڈاکومنٹ پر وقت کیا لکھا جائے جیسے تخلیقی کام میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو بنگلہ دیش کی شکل میں نکلا تھا یا پھر جو آج نکل رہا ہے۔ ہم بھی کیا قوم ہیں؟ ہمارا 60% حصہ 1971 میں ہم سے جدا ہو گیا۔ ہم نے سانحہ مشرقی پاکستان کی تحقیق اور تفتیش کے لیے حمود الرحمن کمیشن بنایا اور اس کمیشن کی رپورٹ 29 سال بعد سن 2000 میں پاکستان کی بجائے بھارت میں شائع ہوئی، اور ہم نے 50 سال میں اس کی ایک بھی سطر پر کام نہیں کیا۔ ہم 1980 میں افغانستان میں روس امریکہ جنگ میں کرائے کے قاتل بنے رہے۔ ہم نے کوئلوں کی اس دلالی میں ہاتھ اور منہ دونوں کالے کیے اور اپنا پورا ملک دہشت گردی کی جنگ میں جلا لیا، لیکن ہم نے کوئی انکوائری کمیشن بنایا اور نہ ہی اپنی غلطیوں کی اصلاح کی۔ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ 17 اگست 1988 کو فوج کے 16 اعلیٰ ترین افسروں کے ساتھ بم سے اڑا دیا گیا۔ ہم نے انکوائری کمیشن بنایا لیکن آج تک اس کی رپورٹ نہیں آئی۔ جنرل ضیاء الحق اور جنرل اختر عبد الرحمن کے صاحبزادے 4 بار حکومتوں میں آئے، لیکن یہ بھی اپنے والد کے لہو کا فیصلہ نہیں کروا سکے۔ IJI کی تشکیل اور اصغر خان کیس 16 سال چلتا رہا۔ سپریم کورٹ نے 19 اکتوبر 2012 کو فیصلہ سنا دیا، لیکن ہم نے اس سے بھی کوئی سبق سیکھا اور نہ کسی کردار کو سزا دی۔ ملزم اور مدعی دونوں فوت ہو گئے، مگر اصلاح کا باب اسی طرح کھلا پڑا ہے۔ 2 مئی 2011 کو ایبٹ آباد کا واقعہ پیش آیا۔ امریکی ہیلی کاپٹر اسامہ بن لادن کو مار کر اس کی لاش اٹھا کر لے گئے۔ ہم نے ذمہ داروں کے تعین کے لیے 31 مئی 2011 کو کمیشن بنایا
اور آج تک اس کی رپورٹ بھی پبلک نہیں ہوئی۔ اور ہم نے 2011 میں مسنگ پرسنز کا کمیشن بھی بنایا۔ مسنگ پرسنز مر کھپ گئے، ان کے لواحقین بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ہم آج تک مسنگ پرسنز کی حتمی فہرست تیار نہیں کر سکے۔ اور یہ ان 2 درجن خوفناک واقعات میں سے چند واقعات ہیں جو قوموں کا مقدر بدل دیا کرتے ہیں، جو مردہ سے مردہ ترین ضمیروں کو بھی جگا دیتے ہیں۔ لیکن مجال ہے ہمارے ضمیر پر دستک ہوئی ہو یا ہم نے گہری نیند میں سے ذرا سی کروٹ ہی لے لی ہو، اور ہم اس پروفائل کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیکس کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کی پہلی آڈیو 24 ستمبر کو لیک ہوئی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ کی گفتگو لیک ہوئی اور ملک میں کوحرام برپا ہو گیا، اور اس کے بعد لیکس پر لیکس ہوتی چلی گئیں، اور اب تک موجودہ حکومت اور عمران خان دونوں کی 4 آڈیو لیکس ہو چکی ہیں۔ دنیا میں اس وقت 249 ملک ہیں، اور پاکستان ان میں سے واحد ایسا ملک ہے جس کے محفوظ اور حساس ترین دفتر کی آڈیوز روزانہ کی بنیاد پر لیک ہو رہی ہیں، اور حکومت اور اپوزیشن اس پر پریشان ہونے کی بجائے بگلیں بجا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لیکس پر عمران خان کی ہنسی نہیں رک رہی، اور وزیر اعظم عمران خان کی لیکس پر موجودہ حکومت کے وزراء کہے لگا رہے ہیں، اور ان میں سے کسی کو بھی صورتحال کی نزاکت کا اندازہ ہی نہیں۔ محل کو آگ لگی ہے اور چوکیدار چوہے گن رہے ہیں۔ یہ ہے ہم۔ ایشو یہ نہیں کہ عمران خان، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شیریں مزاری یا اعظم خان نے کیا کہا تھا، یا میاں شہباز شریف اور توقیر شاہ کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی تھی۔ اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں وزیر اعظم ہاؤس جیسی حساس ترین جگہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ وہاں بھی گفتگو ٹیپ ہوتی ہے، اور یہ گفتگو بعد ازاں لیک بھی ہو جاتی ہے۔ دوسرا، ہم 17 دن گزرنے کے بعد بھی گفتگو ریکارڈ کرنے والے لوگوں تک نہیں پہنچ سکے، اور نہ ہم اب تک ہیکرز کو گرفتار کر سکے ہیں، اور ہم دنیا کا واحد ایٹمی اسلامی ملک بھی ہیں۔ کیا یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں؟ ہمارا اصل کنسرن یہ سیکیورٹی بریچ ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے سیکیورٹی بریچ پر ایکشن لینا تھا، لیکن ہم نے عمران خان اور شہباز شریف کے خلاف ایکشن شروع کر دیا۔ ہم نے ان دونوں کو غدار اور اقربا پروری کا نشانہ بنا دیا۔ کیا قومیں اس طرح پنپتی اور چلتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی مت مارتا ہے، یا جب کوئی قوم اللہ کی توجہ سے محروم ہوتی ہے، تو پھر وہ اسی طرح اونٹ کو فراموش کر کے مچھر چھاننے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ آپ قسطنطنیہ فال سے لے کر سقوط ڈھاکہ تک دنیا کے تمام زوالوں کا تجزیہ کر لیں، آپ کو ہر سقوط، ہر فال سے پہلے ایسی ہی صورتحال ملے گی جیسی اس وقت پاکستان میں ہے۔ سلطان فاتح نے 1452 میں قسطنطنیہ فتح کیا۔ یہ شہر اس وقت عیسائی دنیا کا قبلہ ہوتا تھا۔ سلطان فاتح جب استنبول کی دیواریں گرا رہا تھا، تو اس وقت آیا صوفیہ میں عیسائی علماء اس بحث میں مصروف تھے، حضرت عیسیٰ نے آخری ڈنر میں خمیری روٹی کھائی تھی یا پھر پتیری۔ ہلاکو خان کی فوج جب بغداد کی دیواریں ٹاپ رہی تھی اور دریائے دجلہ میں نعشوں کے پل بن چکے تھے، اس وقت مسلم علماء شرعی داڑھی اور مسواک کا سائز تعین کر رہے تھے۔ نپولین بوناپارٹ کے فوجی جب سینٹ پیٹر برگ کی سڑکوں پر مارچ کر رہے تھے، اس وقت زار روس اگلے شکار کی تیاریوں میں مصروف تھا، اور محل میں یہ بحث چل رہی تھی، ہم اس بار برفانی ریچھ کا شکار کریں گے یا رین ڈیئر کا، اور اس کی کھال سے ہنر ہائنس کا کوٹ تیار ہوگا یا پتلون۔ گرناتا کی آخری رات ابو عبداللہ محمد کا سب سے بڑا مسئلہ مراکشی بھیڑ کا گوشت تھا، اور اسپین کے مسلم علماء شیعہ آبادی کو کافر ثابت کرنے میں مصروف تھے۔ روس افغانستان پر قابض ہو رہا تھا، تو افغان صدر گرمیوں کی چھٹیاں منانے کا پلان بنا رہا تھا، اور جب ہماری فوج ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں سرنڈر کر رہی تھی، تو ہمارے حکمران
یہ بحث کر رہے تھے سرنڈر کے ڈاکومنٹ پر مغربی ٹائم لکھا جائے گا یا مشرقی پاکستان کا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میرے منہ میں کھاک۔ ہم اگر نہ سنبھلے، ہم نے اگر عقل سے کام نہ لیا تو اس فہرست میں ایک اور قوم کا اضافہ ہو جائے گا، اور کل کا مورخ لکھے گا پاکستان جب ڈوب رہا تھا تو حکومت اور اپوزیشن دونوں ہیکر اور سیکیورٹی بریچ کا مقابلہ کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی حب الوطنی ناپ رہے تھے۔ خدا خوفی کریں، آپ کیسے لیڈر ہیں؟ آپ صرف اگلے الیکشن کے ایشو پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ آگ پر توجہ دینے کی بجائے پتنگوں کے جلنے کا جشن منا رہے ہیں۔ آپ کی عقل کہاں چلی گئی؟ آپ کی آنکھ کب کھلے گی؟ کیا آپ ملک کے ڈوبنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے اکٹھے بیٹھیں اور ایک ہی بار ہر چیز طے کر لیں، ورنہ ہم طے کرنا تو دور، ہم سوچنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ شکریہ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔